السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ہم اس ویڈیو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 معجزات باتیں بتانے والے ہیں۔ تو آپ سے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔ ویڈیو بہت ہی بہترین ہونے والی ہے تو آخر تک ضرور دیکھنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت اور معجزات کا اعلان کرتے ہوئے یہ تقریر فرمائی جو قرآن مجید کے سورہ آل عمران میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں، تمہاری رب کی طرف سے ایک تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرندہ ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادرجات اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردہ زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور میں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم گھر میں جمع کر کے رکھتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس تقریر میں آپ نے اپنے 4 معجزات کا اعلان فرمایا۔ پہلا، مٹی کے پرندے بنا کر ان کو پھونک مار کر اڑا دینا۔ دوسرا، مادرجات اندھے اور کوڑی کو شفا دینا۔ تیسرا، مردوں کو زندہ کرنا۔ چوتھا، جو کچھ کھایا اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھا ان کی خبر دینا۔ اب ان 4 معجزات باتوں کی تفسیر یوں ہے۔ پہلا، مٹی کے پرندے بنا کر اڑا دینا۔ جب بنی اسرائیل نے یہ معجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرندہ بنا کر اڑا دے تو آپ نے ایک مٹی کا چمگادڑ بنا کر اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادڑ کو اس لیے شامل کیا کہ پرندوں میں سے سب سے مکمل اور عجیب و غریب یہی پرندہ ہے، کیونکہ اس کے آدمی کی طرف دانت بھی ہوتے ہیں اور وہ آدمی کی طرح ہنستا بھی ہے، اور یہ بغیر پر کے اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے، اور یہ پرندہ جانوروں کی طرح بچہ پیدا کرتا ہے اور اس کو حیض بھی آتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب تک بنی اسرائیل اس پرندے کو دیکھتے رہتے تب تک یہ پرندہ اڑتے رہتے، اور جیسے ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو وہ گر کے مر جاتے۔ ایسا اس لیے ہوتا تھا کہ خدا کے پیدا کیے ہوئے اور بندے کے پیدا کیے ہوئے میں فرق مور اہمیت باقی رہے۔ دوسرا، مادرجات اندھے اور کوڑی کی شفا دینا۔ روایت ہے کہ ایک دن میں 50 اندھوں اور کوڑیوں کو اپنی دعا سے شفا حاصل ہوئی کہ وہ ایمان لے آئیں گے۔ تیسرا، مردوں کو زندہ کرنا۔ روایت ہے کہ آپ نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا تھا۔ آزر اپنے دوستوں کو ایک بڑھیا کے لڑکے کو، ایک کیسر وصول کرنے والے کی لڑکی کو، اور حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو۔ آزر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس ایک قاصد بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے۔ اس وقت آپ اپنے دوست سے 3 دن تک کی پوری پر تھے۔ آزر کے انتقال اور دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور آزر کی قبر کے پاس تشریف لے آئے اور آزر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آئے اور برسوں تک زندہ رہے اور صاحب اولاد بھی ہوئے۔ بڑھیا کا بیٹا مر گیا تھا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اسے دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ آپ کی دعا سے زندہ ہو کر جنازے سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور کپڑے پہن کر اپنی جنازے کی چارپائی کندھے پر اٹھا کر اپنے گھر کی طرف چل دیا اور مردوں تک زندہ رہا۔ اس کی اولاد بھی ہوئی۔ آشد کی بیٹی، ایک چنگی وصول کرنے والی کی بیٹی، مر گئی۔ اس کی موت کے ایک دن بعد
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ زندہ ہو گئی اور بہت دنوں تک زندہ رہی اور اس کے بچے بھی ہوئے۔ حضرت سام بن نوح علیہ السلام تینوں مردوں کو جب آپ نے زندہ فرمایا تو بنی اسرائیل کے باشندوں نے کہا کہ یہ تینوں در حقیقت مرے نہیں تھے بلکہ تینوں پر سختاری تھا، اس لیے وہ خاموش میں آ گئے، لہٰذا آپ کسی پرانے مردے کو زندہ کر کے دکھائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے 4000 برس کا زمانہ گزر گیا ہے، تم مجھے ان کی قبر پر لے چلو تو میں ان کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے ان کی قبر کے پاس جا کر اس میں اعظم پڑھا تو فوراً ہی حضرت سام بن نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے اور گھبراتے ہوئے پوچھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے۔ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ چوتھا، جو کھایا ہوتا اور جو چھپایا ہوتا وہ بتا دیتے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ کھو جاتے اور جو اپنے گھروں میں چھپا کر رکھتے ان کے بارے میں بتا دیا کرتے۔ جب ان بچوں کے ماں باپ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں ان باتوں کی خبر کیسے ہوتی ہے تو بچوں نے بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں بتاتے ہیں۔ یہ سن کر ان کے ماں باپ نے اپنے بچوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے سے منع کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جادوگر ہے۔ نعوذ باللہ، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کی تلاش میں بستی میں داخل ہوئے تو بنی اسرائیل نے اپنے بچوں کو ایک مکان کے اندر چھپا دیا کہ بچے یہی نہیں ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ گھر میں کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ گھر میں سور بند ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، سور ہی ہوں گے۔ چنانچہ لوگوں نے مکان کا دروازہ جب کھولا تو مکان میں سے 22 سور نکلے۔ اس بات کا بنی اسرائیل میں چرچا ہو گیا اور بنی اسرائیل نے غصے میں آ کر آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ یہ دیکھ کر آپ کی والدہ بی بی مریم رضی اللہ عنہا آپ کو ساتھ لے کر مصر کو ہجرت کر گئی۔ اس طرح آپ ان سے محفوظ رہے۔ پیارے ناظرین کرام، آپ کو یہ واقعات کیسا لگا کامنٹ میں ضرور بتانا۔ تو چلو ملتے ہیں کسی دوسرے واقعہ پہ، تو خدا حافظ۔